جب آپ شرک اور بدعت کو بھی قبول کر رہے ہیں تو آپ خیر امت نہیں رہے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے نہیں رہے۔ اگر آپ خیر امت ہیں تو نیکی کا حکم دیں، برائی توحید کی اور سنت کی تعلیم دیں، اور برائی سے روکے تو شرک اور بدعت کو رد کرنا پڑے گا۔ جو شرک اور بدعت کو رد نہیں کرتا، یہ لکھ لیجئے جملہ، جو جماعت شرک اور بدعت کو رد نہیں کرتی وہ اہل حق ہو ہی نہیں سکتی۔ اہل حق کی پہچان ہے کہ دین کی حفاظت اور دفاع کے لیے اہل بدعت اور اہل خرافات کا رد کریں گے، اس کے بغیر دین کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ انبیاء نے کیا، قرآن نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے، محدثین نے کیا۔ چومنے نیچے جانا پڑے گا نا، نہ تو درگاہ کو ایسے اٹھا کے چومیں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درگاہ پجاری، خبر پجاری کو دفن کرنے کا وقت آ گیا۔ احمد نقشبندی منحوس پادری پھر سے شرک کو بڑھاوا دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے درگاہ کو چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا، درگاہ کو تو اٹھا نہیں سکتے نا چومنے کے لیے۔ ارے پاگل، قرآن صحیح حدیث کے خلاف جا کر درگاہ بنایا کیوں؟ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑ کر درگاہ بنایا کیوں؟ خبر رکھنا تھا، درگاہ نہیں۔ خبر کچی رہتی، درگاہ پکی رہتی۔ خبر پہ مجاور نہیں رہتا، درگاہ پہ مجاور رہتا۔ خبر کے اوپر قوالی نہیں ہوتی، درگاہ پہ قوالی ہوتی۔ خبر کے اوپر کہیں بھی منتیں، مرادیں، قربانیاں وغیرہ نہیں چلتی، درگاہ پہ منتیں، مرادیں، قربانیاں وغیرہ چلتی۔ خبر پہ دعائیں، سجدے نہیں ہوتے، درگاہ پر دعائیں اور سجدے ہوتے۔ خبر کے اوپر کہیں پر بھی پیسے اصول نہیں کیے جاتے، درگاہ پر اصولی کے لیے بیٹھتے ہیں۔ خبر پر چڑھاوے نہیں چڑھائے جاتے، درگاہ پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ تو خبر سے کوئی تبرک نہیں بٹتا، درگاہ سے تبرک کے نام پہ نوٹا توڑے جاتے ہیں اور کچھ حلوہ ولوا دیا جاتا ہے یا دوسری چیزیں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک ہے، درگاہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ میری خبر کو عبادت کی جگہ، میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا۔ اللہ نے قبول فرما لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ منتیں، مرادیں، قربانیاں، تاگے، تعویذات، گنڈے پلیتے نہیں ہوتی۔ خبر اور درگاہ میں یہ فرق ہے۔ جاہل، قرآن صحیح حدیث پڑھو، ایک ہی اللہ کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، صحابہ کے جیسا سمجھو تو جا کے دنیا آخرت بنیں گی، ورنہ مورتی پوجا، لنگم پوجا، درگاہ پوجا میں جہنم جا رہے تم، سیدھا جہنم۔ ننگے شاہ ولی کی درگاہ، فلانے شاہ ولی کی درگاہ، سیدھا جہنم جا رہے، مت کرو ایسا۔ اب ایک صاحب بولے مولانا مندر میں بھی جھکتے ہیں آپ لوگ، یہاں جھک رہے ہیں۔ ہم بولے ویری گڈ، مندر کا نہیں جھکا، انہیں درگاہ میں جھکا، دونوں برابر ہو گئے۔ لہذا اپن کیا کریں گے، درگاہ میں جھکنا بند کر دیں گے۔ میں بولا ویری گڈ، نو پرابلم۔ امبا جوگی میں کئی مندر ایسے ہیں، روزانہ ہمارے ہندو بھائی جا کے اس کے گول پھرتے، مندر کے گول پھرتے۔ میں بولا مسلمان جا کے کعبے کے گول پھر رہا۔ دوسرا منحوس کہہ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں درگاہ پہ سجدے ہوتے، یہ غیر مسلم کرتے ہیں سجدے اپنی مورتیوں کو، اپن سجدہ بند کر دینا شرک ہے، تو غیر مسلم مورتی کا طواف بھی کرتے تو کعبہ میں بھی طواف ہوتا۔ پھر جہالت شروع کر دیے تم، پھر پادریوں کے ایسے باتیں شروع کر دی، احمد نقشبندی پادری، پھر پادری بن جا رہے تم، عیسائیوں یہودیوں کے پلے بن جا رہے تم درگاہ پوجا کرتے ہوئے۔ مت کرو ایسا۔ اگر تیرے کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کعبۃ اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کا پہلا گھر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کعبے کا طواف کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، صحابہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اسی لیے ہم مسلمان، ہم مومن، اللہ اس کے رسول کے ماننے والے، صحابہ کے راستے پہ چلنے والے، اللہ ہی کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ لنگم، جانور، پتھر، مورتی، انسان، تاگے، تعویذہ، گنڈے پلیتے، مردوں کی پوجا نہیں کرتے، ان کے آستانوں کا طواف نہیں کرتے، مخلوق کی عبادت نہیں کرتے، رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی، کعبے کی طرف رخ کر کے اور اللہ کے حکم سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہم میں اور مشرکین اور کافرین میں۔ اب کوسا راستہ اختیار کرنا ہے، قرآن صحیح حدیث والا، اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین والا، بزرگان دین والا، مسلمان مومن والا،
یا پادریوں والا، یہودیوں والا، سنگیوں والا، تو طے کر لے احمد نقشبندی، اگر تو اللہ ہی کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کعبے کا طواف کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، ورنہ اگر مخلوق کی پوجا کرے گا، درگاہوں میں سجدے کرے گا، تاگے تعویذہ گنڈے پلیتے کرے گا، منت مرادیں قربانیاں کرے گا وہاں پر، اور تو اگر اس کا طواف کرے گا سیدھا جہنم واصل ہوگا، خود بھی جائے گا، اپنے ماننے والوں کو بھی جہنم لگ جائے گا منحوس۔ کعبے میں اور درگاہ پوجا میں یہ فرق ہے، سمجھو، کعبۃ اللہ میں مورتی پوجا میں یہ فرق ہے، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر، اللہ ہی کی عبادت والا، مورتی درگاہ پوجا مخلوق کا گھر، جہنم میں لے جانے والا۔ جس کا اثر لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کی گمراہی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ان کے ناموں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، تو ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس کا اثر ہے لوگوں پر، لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، یہ اندیشہ ہے، تو پھر نام لینا ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ ہے، پورے جرح و تعدیل کے اصولوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور کوئی بھی ذکر ہوئے زمین پر تاریخ میں ایسا نہیں گزرا کہ اہل حق نے کی طرف سے اس کا نام لے کر رد نہ کیا گیا ہو۔ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، وہاں کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اور اللہ فرماتے ہیں سورہ لقمان 31واں سورہ آیت نمبر 27 میں، تیرے رب کے باتیں لکھنے کے لیے تمام جھاڑوں کو، تمام درختوں کو اگر قلم بنا دیا جائے، تمام سمندروں کو اگر سیاہی بنائی جائے، اور 7 سمندر اور مدد کے لیے لایا جائے تو بھی کافی نہیں ہوگی۔ تیرے رب کی تعریف و تسبیح اس کے آگے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں ہمیں، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ، رضا نفسہ، زینت عرشہ، مداد کلماتہ، اللہ کی تعریف اور تسبیح، اللہ کے کلمات جتنے ہیں اتنی اللہ کے عرش عظیم کے مطابق، اور جتنی اللہ نے خلقت کی ہے اتنی، یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ اور ایک منحوس، دجال، ذلیل، شیطان پرست، خبر پجاری، شرک کرنے والا، بدترین خبیث یہ کہتا ہے کہ یہ فضیلت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے، غوث پاک بول کر بول رہا ہے یہ فضیلت ان کے لیے ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی ذات و صفات کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو تو نے بدل کے رکھ دیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کے مرتبے سے تو نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، مکمل شرک اکبر کے دائرے میں آ گیا، سیدھا جہنم میں تو جائے گا، پوری تیرے ماننے والوں کو لے کر جائے گا۔ تیری موت سے پہلے توبہ کر لے، تجھ جیسے ظالم، تجھ جیسے شرک کرنے والے حرامی قسم کے لوگوں نے امت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ بر صغیر کی امت، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی ذلت کی زندگی، جانوروں سے بدتر زندگی، ظالموں کے انڈر میں زندگی، اللہ کی رحمت سے دور والی زندگی، مسجدوں کو ویران کرنے والی زندگی، درگاہوں آستانوں پر سجدے والی زندگی، مردوں کی پوجا والی زندگی، خبروں کی پوجا والی زندگی پر آ گئے تیرے جیسے ظالموں کی وجہ سے، تیرے جیسے شرک کرنے والوں کی وجہ سے، جنہوں نے اللہ کے کلام قرآن سے امت کو دور کر دیا، صحیح حدیث سے دور کر دیا، قرآن کی آیتیں صحیح نہیں سمجھائی، احادیث صحیح نہیں سمجھائے، قصے کہانیوں میں امت کا بیڑا غرق کر کے جانوروں سے بدتر زندگی امت کی کر کے رکھ دی۔ آج اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین زندہ ہوتے، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین زندہ ہوتے، تیری گردن اڑا دیتے، کتے اور سور سے بدتر موت تجھے دیتے، ان سے بدتر تجھے مارتے، کیونکہ تو نے شرک اکبر کیا ہے۔ اللہ کے دین کو بدنام کرنے کے لیے، بزرگان دین کے نام کو بدنام کرنے کے لیے، جانتا ہے اللہ رب العالمین کون ہے، جنہوں نے نطفے سے لوتھڑا بنایا، تو جس کو غوث پاک کر رہا ہے ان کو نطفہ تھے، نطفہ، اللہ نے ان کو لوتھڑا بنایا، ہڈی اور گوشت چڑھایا ماں کے پیٹ کے اندر، چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں بنائے، جسم عطا کیا، ماں کی شرمگاہ کے خون کو روک کر
تو نے جس کو غوث پاک کہا ان کو غذا کھلائی اللہ نے اور ماں کی شرمگاہ سے پیدا کیا، اور اللہ نے ان کی غذا، ان کا کھانا، ان کا پانی، ان کی سانسیں، ان کا جینا، ان کا مرنا اللہ نے طے کیا، اور جس دن موت آئی اللہ نے بلا لیا اور ان کو خبر میں سلا دیا، غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، جنازہ پڑھ دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، آج خبر میں موجود ہے، تو ان کو اللہ کے برابر کر رہا۔ خبر پجاری منحوس تو ان کو اللہ کے برابر کر رہا۔ اللہ حی القیوم ہے، قادر ہے، مالک ہے، رحمان ہے، خالق ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، حی القیوم ہے۔ اللہ کی ذات تمام چیزوں سے بالا تر، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال نہیں دے سکتے۔ اس رب العالمین کو، قہار اور جبار رب العالمین کو تو لے کے آ کے مخلوق سے ملا رہا، جو پیدا بھی ہوئے اور مر بھی گئے، فنا بھی ہو گئے، تو ان سے ملا رہا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلا لیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غذا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد صحابہ صحابیات سے اللہ نے فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ اللہ نے عطا کیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن اللہ نے دنیا سے بلانا تھا بلا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء، شافی محشر، مقام محمود کا مالک اللہ نے بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب قرآن، صاحب براق، صاحب معراج اللہ نے بنایا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر نہیں کھڑا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے دوسرے انبیاء، ان سے نیچے صحابہ صحابیات، ان سے نیچے اور بہت نیچے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو تو غوث پاک کہہ رہا ہے، ان کا مقام صحابہ صحابیات کے برابر نہیں ہو سکتا، نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے برابر کھڑا کر رہا۔ تجھ جیسے ابلیس کی اولادوں نے برباد کیا ہے امت کو، تجھ جیسے ابلیس کے پجاریوں نے، شیطان کے پجاریوں نے، خبر پجاریوں نے، گنڈے پلیت کرنے والے حرامیوں نے بدنام کیا ہے امت کو۔ اسلام کو تباہ کرنے میں تم جیسے رافضیوں اور رافضیوں کے پلوں کا دخل ہے۔ یہودی کی اولادیں جنہوں نے آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، احادیث کو توڑ مروڑ کے پیش کیا۔ واحد الہ، خالق، مالک، رب، دعاؤں کا سننے والا، نعمتوں کا عطا کرنے والا، مصیبتوں پریشانیوں کو ختم کرنے والا، بیماریوں کو دفع کرنے والا، شفا دینے والا، دل کی آرزوں خواہشات کو پوری کرنے والا، مقاصد میں کامیابی دینے والا، دولت کا نوازنے والا، حکومت کا دینے والا، جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرنے والا، اکیلا رب اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمارے پیارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے تھے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے تھے، خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان و علی، حسنین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے تھے، عائشہ، فاطمہ، حفصہ تمام اللہ سے گڑ گڑا کے صحابیات مانگتی تھی، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے تھے، سب اللہ کے محتاج، اللہ ہی قادر اور مالک۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے محتاج، پیدا ہونے میں، مرنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر معاملے میں اللہ کے محتاج۔ رب صرف اللہ، تسبیح و تعریف اللہ کی اور عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے نام و صفات میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں، ورنہ سیدھا جہنم۔ عبادت صرف اللہ کی، مخلوق کی نہیں۔ روز محشر اللہ کے آگے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکیں گا، اور تو ان کے بارے میں بول رہا، جنات لکھ دے رہے، فرشتے بھی لکھ دے رہے، سب لکھے بھی تو سیاہی کم نہیں پڑیں گی۔ یہ آیت اللہ کے بارے میں تھی، تو نے لے کے جا کر دوسروں پہ فٹ کی، قرآن کی آیتوں سے کفر کیا، سیدھا جہنم میں جائیں گا اگر توبہ نہیں کریں گا تو۔